الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الابتحي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأضاليل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات بھیج دیں محمد فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ابوذر جیسے غلامان حیدر، مظہر عشق علی، احساس غم کربلا اور شمیم عشق ولایت، یہ سارے فرش عزا پہ یہ علماء، یہ امامے، ان سب کی موجودگی میں 1 گھنٹے آپ سے گفتگو کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ آفاق و انفس کے پروردگار نے اس پوری کائنات کو ایک ورق سادہ کے عنوان سے پیدا کیا، سوائے اس پہ فطرت کی سیدھی سیدھی لکیروں کے اور کچھ نہیں بنایا۔ یہ انسان کو اختیار دیا کہ وہ جیسے چاہے اپنی زندگی کی کتاب رکھے، مگر ہاں اس نے ایک شرط اور ایک کنڈیشن رکھ دی کہ دیکھو جب تم اپنی زندگی کے تھیسس تیار کرو، اپنی زندگی کا دیوان لکھو، تو اس احتیاط اور اس تکلم اور اس پاکیزگی اور اس تطہیر کے ساتھ لکھو کہ روز محشر جب یہ تھیسس میں تم سے ایویلویشن کے لیے مانگو تو یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہو، تمہارے بائیں ہاتھ میں نہ ہو، تاکہ تم اصحاب یمین میں شمال کیے جاؤ، اصحاب شمال میں تمہارا شمار نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں اس نے اس انداز سے پوری کائنات کو پیدا کیا کہ قدم قدم پہ اس کی وحدانیت کا محتاج انسان رہے۔ اس نے چاہا کہ یہ زندگی ایک کمال کا نمونہ رہے، اس لیے ہر چیز کو اپنے آپ میں مکمل بنایا تاکہ اس کا احساس کمال تمہارے ذہن میں باقی رہے۔ اس نے چاند کو بنایا اپنے آپ میں مکمل، اس نے سورج کو بنایا اپنے آپ میں مکمل، اس نے زمین کو بنایا اپنے آپ میں مکمل، اس نے آسمان کو بنایا اپنے آپ میں مکمل، اس نے ہواؤں کو بنایا اپنے آپ میں مکمل، اس نے دن کی تخلیق کی اپنے آپ میں مکمل، اس نے رات کی تخلیق کی اپنے آپ میں مکمل، اس نے انسان کو بنایا اپنے آپ میں مکمل، اس نے مرد کی تخلیق کی اپنے آپ میں مکمل، اس نے عورت کو وجود عطا کیا اپنے آپ میں مکمل، اس نے دنیا کو پیدا کیا اپنے آپ میں مکمل، اس نے آخرت کا تصور رکھا، آخرت اپنے آپ میں مکمل۔ لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ قدم قدم پہ اس کی کمال کے تم محتاج رہو، اس کے کمال کے محتاج رہو، اس لیے اس نے ہر چیز کو ادھورا پیدا کیا۔ زمین کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھوری، آسمان کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، چاند کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، سورج کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، دن کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، رات کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، مرد کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، عورت کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، دنیا کو پیدا کیا اپنے آپ میں ادھورا، آخرت میں پیدا کیا اپنے آپ کو ادھورا۔ آپ کہیں گے مولانا کچھ آپ کی طبیعت خراب ہے، لکھنؤ سے شاید آپ جاگتے ہوئے آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس نے پوری پیدا کی ہو وہی ادھوری پیدا ہو اور جو ادھوری ہو وہی پوری ہو؟ میں نے کہا یہی اس کی تخلیق کا کمال ہے کہ ایک پہلو سے دیکھو تو ادھوری، ایک پہلو سے دیکھو تو پوری۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت کے عرفان کو بیچ میں رکھ کے دیکھو گے تو ہر ادھوری چیز پوری نظر آئے گی، اہل بیت کا تصور درمیان سے ہٹا لو گے تو ہر چیز ادھوری ہو جائے گی۔ میں نے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جونپور کے کنارے سمندر کے بیچ میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے ظفر آباد، وہاں چند عاشقان علی جمع ہو گئے ہیں۔ اگر ذہنی استعداد ایسی ہو تو پھر تعداد کا کوئی غم نہیں مجھے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس نے ہر چیز کو مکمل پیدا کیا مگر ہر چیز کو ادھورا پیدا کیا۔ دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سورج اپنے آپ میں مکمل، چاند اپنے آپ میں مکمل، لیکن سورج چاند کے بغیر ادھورا، چاند سورج کے بغیر ادھورا۔
صاحب یہاں مامے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی ذمہ داری سے نہیں، میرے جملوں کو بعد میں آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا، یہ خالی لفاظی نہیں کر رہا ہوں۔ مرد کی زندگی کا نظام سورج پہ ڈیپینڈ ہے، عورت کی زندگی کا نظام چاند پہ ڈیپینڈ ہے، اس لیے اس نے مرد کو پیدا کیا اپنے آپ میں مکمل، عورت کو پیدا کیا اپنے آپ میں مکمل، مگر مرد کے بغیر عورت کی زندگی ادھوری، عورت کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری۔ اس نے دن کو پیدا کیا اپنے آپ میں مکمل، رات کو پیدا کیا اپنے آپ میں مکمل، لیکن دن کے بعد اگر رات کے آنے کا کوئی انتظار نہ ہو تو دن ادھورا، اور رات کے بغیر اگر کسی صبح کا یقین نہ ہو تو پھر زندگی ادھوری۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، اس نے چاند کو، سورج کو، سب کو اپنے آپ میں مکمل پیدا کیا اور ہر چیز ادھوری۔ بالکل اسی طریقے سے پوری دنیا کو اس نے پیدا کیا مکمل، آخرت کا تصور مکمل، دنیا آخرت کے تصور کے بغیر ادھوری، آخرت دنیا کے تصور کے بغیر ادھوری۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب دنیا کی ہر چیز دیکھیں تو ادھوری ہے کسی پورے کے احساس کے ساتھ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو سمندر نے موضوع بنایا، یہ دریا اور سمندر اپنے آپ میں ادھورے تھے اگر کسی کوثر کا یقین نہ ہوتا، یہ اعضاء خانوں کی جنتیں ادھوری تھیں اگر کسی جنت کی جزا کا احساس نہ ہوتا، یہ دنیا ادھوری تھی اگر کسی آخرت کا احساس نہ ہوتا۔ اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں مل کے اس نے مکمل پیدا کی۔ آئیے تھوڑی سی دیر زحمت توجہ آپ کو چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے اس نے ہر چیز کو رکھا، اگر تھوڑا سا غور نہ کرو گے تو ادھوری نظر آئے گی۔ اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے چونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ کہہ رہا ہے، میں دیکھیں مرحوم کی ساری رعایتوں کا خیال رکھ کے 5 منٹ کے اندر جو کچھ تیار ہو پایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مجھے، لیکن 5 منٹ کو 50 منٹ میں پھیلانے کے لیے بس اس منبر پہ اس یقین کے ساتھ آیا ہوں، جتنی طلب ادھر سے نہیں ہوتی اس سے زیادہ عطا ادھر سے ہوتی ہے۔ اس نے اس دنیا کو چلانے کے لیے 2 سینٹر پوائنٹ رکھے، ایک آسمان پہ ایک زمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اپنا پایہ تخت عرش پہ قائم کیا اور اپنا گھر زمین پہ بنایا۔ کتابت نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ ثم الذی کیا عرش استوا، میں نے آسمان پہ اپنا عرش قائم کیا، میں نے عرش پہ اپنا پایہ تخت قائم کیا، اور کم سے کم 50-60 آیتیں میری نگاہ سے گزریں۔ کبھی کہا یہ پایہ تخت پانی کے اوپر قائم ہے، کبھی کہا یہ پایہ تخت ہواؤں کے اوپر قائم ہے، کبھی کہا یہ پایہ تخت معراج کی منزلوں پہ ہے، کبھی کہا عرش میرا پایہ تخت ہے۔ بار بار اس نے 40-50 آیتوں میں اپنے پایہ تخت کے ہونے کا اعلان کیا۔ جب زمین پہ گھر بنایا تو کہا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا هُدًى لِلنَّاسِ، میں نے زمین پہ ایک گھر بنایا جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور لوگوں کے لیے برکت بھی ہے۔ لیکن اس نے جہاں جہاں کہا وہاں لفظ اِنَّا رکھا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ اِنَّا لَلَّذِي بِبَكَّةَ، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بار بار اِنَّا کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھر بنانا ہو، بیت بنانا ہو یا اہل بیت، اللہ بنائے گا، امت نہیں بنائے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ پایہ تخت بنانا ہو یا مکان، عرش پہ پایہ تخت بنانا ہو یا زمین پہ گھر بنانا ہو، امت نہ بنا لے، خدا ہی بنائے گا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، مگر میں کیا کروں، اللہ نے 2 سینٹر پوائنٹ رکھے ہینڈل کرنے کے لیے۔ دیکھیے میڈیا میں بہت چیزیں ضروری ہوتی ہیں، فیلڈ ورک کیسا ہو رہا ہے اس کے لیے ایک کنٹرول روم رکھا جاتا ہے جہاں سے کیمرے پہ ایک انسان پوری دنیا کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، یعنی اینٹینا کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا ہے، یہ اس کو بنانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا کام اسے کرنا ہوتا ہے ایک کنٹرول روم اور باہر فیلڈ، اس لیے اس نے 2 چیزیں بنائیں، اوپر بنایا، دیکھیے اوپر بنایا پایہ تخت اور نیچے بنایا گھر۔ مگر میں کیا کروں، دونوں کے لیے شرط یہ ہے
کہ تخت پہ جب تک کوئی آ کے بیٹھے نا، یہ تختہ تو کہلا سکتا ہے، تخت نہیں کہلا سکتا۔ تخت کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی آ کے بیٹھے، ورنہ لکڑی کا تختہ ہوگا، تخت نہیں کہلائے گا۔ پایہ تخت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس پہ براجمان ہو جائے، کوئی تخت نشین ہو جائے۔ تخت نشین بھی جانشین ہونا چاہیے، ہم نشین نہیں۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، جملہ ہو گیا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تخت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تخت نشین ہو، گھر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی گھر میں آ کے ٹھہرے۔ اب میں کیا کہوں، اگر کسی گھر میں کوئی ٹھہرے نا تو کھڈر کہلائے گا، گھر نہیں کہلائے گا۔ گھر میں قیام ضروری، گھر میں سکونت ضروری، گھر میں ٹھہرنا ضروری، تخت پہ بیٹھنا ضروری۔ اب اگر آسمان پہ کوئی جا کے بیٹھے نہیں تو وہ تخت نہ رہے، گھر میں آ کے کوئی ٹھہرے نہیں تو وہ گھر نہ رہے۔ میرا خدا خود جا کے بیٹھ جائے تو خدا نہ رہے، خدا کے ٹھہر جائے تو اللہ نہ رہے۔ جو بیٹھ جائے وہ محدود، میرا خدا لا محدود۔ جو ٹھہر جائے وہ محدود، میرا خدا لا محدود۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا گھر زمین پہ بنایا، خانہ کعبہ کو میں نے اپنا گھر بنایا، میں نے اپنا پایہ تخت عرش پہ بنایا، مگر کیا کرے خدا، اگر خود جا کے تخت پہ بیٹھے تو میرا خدا نہیں، خدا کے مکان میں ٹھہرے تو وہ میرا خدا نہیں، اگر نہ ٹھہرے تو یہ گھر نہیں، وہاں نہ بیٹھے تو وہ تخت نہیں۔ اللہ کرے تو کیا کرے، مگر دونوں کے منصب الگ ہے۔ کنٹرول روم سے دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، باہر کی سیر کی جاتی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دفتر کا کام دفتر میں ہوتا ہے، سرکار کا کام سرکار کے آفس میں ہوتا ہے، گھر کا کام گھر میں ہوتا ہے۔ ممبر پہ مجلس پڑھی جاتی ہے، دسترخوان پہ کھانا کھایا جاتا ہے، ممبر پہ دسترخوان کے ٹفن نہیں کھولے جاتے ہیں، دسترخوان پہ خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ وہاں کا کام وہاں ہوتا ہے، یہاں کا کام یہاں ہوتا ہے۔ دفتر کا کام دفتر میں ہوتا ہے، گھر کا کام گھر میں ہوتا ہے۔ ذرا اور واضح کر دوں، فائلوں کو دیکھنا سرکاری کام دفتر میں ہوگا، دنیا کو چلانا سرکاری کام دفتر میں ہوگا، روٹی کھانا گھر کا کام گھر میں ہوگا، بچوں کی ولادت گھریلو کام گھر میں ہوگا۔ کہاں ہے میرا مجمع؟ بچے کی پیدائش گھریلو کام دفتر میں نہیں ہوگی۔ پالنے والے کیسے ثابت ہو کہ یہ تیرا گھر ہے، وہ تیرا تخت ہے؟ کہاں سرکاری کام ہوگا؟ محمد کو عرش پہ بلا لوں گا، گھریلو کام ہوگا۔ فاطمہ بنت اسد کو گھر میں بلا لوں گا۔ بس عزیزو، 1 رجب کی 2 تاریخیں، 27 رجب کو اگر محمد وہاں نہ جائیں تو وہ تخت نہ رہے، 13 رجب کو علی کعبے میں نہ آئے تو یہ گھر نہ رہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ہائے ہائے، دیکھیں چیزیں پوری بھی ادھوری کیسے ہو جاتی ہیں، ادھوری بھی پوری کیسے ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے اگر وہ یہاں آ جائے تو وہ نہ رہے، یہاں والے وہاں چلے جائیں تو یہ نہ رہیں، بندہ یہیں رہے گا خدا وہیں رہے گا تو بیچ میں گورن کیسے ہوگا؟ اس لیے اس نے کچھ مخلوق ایسی بنائی جو یہاں رہیں تو یہاں جیسے نظر آئیں، وہاں رہیں تو وہاں جیسے نظر آئیں۔ جملہ ہلکے میں لے لیا آپ نے چونکہ میں نے زور نہیں دیا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ جو زمین پہ رہیں تو اہل زمین جیسے نظر آئیں، آسمان پہ رہیں تو نور نظر آئیں۔ آئیے کیمرہ لٹریچر سے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ یہ بھی مجھے آتا ہے کہ اگر جملہ میرا ذرا سا بھی ہو تو ہلکے میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے سارے سامعین دیکھیں کیسے کیسے مولائی سامعین آ رہے ہیں۔ حضور تمہیں تو بزم میں پہلے سے ہی موجود ہونا تھا، زمانہ کیا کہے گا شمع پروانوں کے بعد آئی۔ شاعر ہو گئے ہیں بہت اچھے شاعر، ایران میں انہوں نے محفل پڑھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اے بھائی اب جملہ کر دوں ذرا سا، وہ جو جملہ ہلکا ہو گیا اسے بھاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسے اہل بیت کے انوار کو پیدا کیا، وہاں رہے تو صرف نور نور نور، اس لیے کہ مٹی وہاں نہیں جا سکتی، یہاں رہے تو بشر نظر آئیں تاکہ دنیا کی ہدایت کر سکیں۔ بس
دنیا میں کچھ لوگوں کا ٹیلی ویژن خراب تھا، اینٹینا کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے اسکرین پہ تصویریں صاف نہیں آئی۔ کچھ لوگوں کی اسکرین پہ صرف ادھر والی دکھائی دیتی تھی، ادھر والی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ کچھ لوگوں کے اسکرین پہ صرف ادھر والی دکھائی دیتی تھی، ادھر والی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، نیٹ ورک میں تھوڑا سا ایرر آ رہا تھا، ادھر والا دکھائی دے رہا تھا، ادھر والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یعنی ان کو بشر والی زندگی دکھائی دیتی تھی، وہاں والی زندگی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ کچھ لوگوں کو صرف وہاں والی زندگی دکھائی نہیں دیتی تھی، یہاں والی دکھائی دیتی تھی۔ جن کو صرف یہاں والی دکھائی دی، وہاں والی نہیں دکھائی دی، وہ ہو گئے ادھورے مسلمان۔ جن کو صرف ادھر والی پکچر دکھائی دی، ادھر والی نہیں دکھائی دی، وہ ہو گئے پورے نصیری۔ اور جن کا نیٹ ورک ٹھیک سے کام کر رہا تھا، وہ ہو گئے شیعہ اثنا عشری۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو ادھر والی تصویریں بالکل نہیں دکھائی دیتی تھی، خدائی ہے خدائی ہے خدائی ہے، وہ ہو گئے نصیری۔ کچھ لوگوں کو ادھر والی بالکل نہیں، او ہمارے ہی جیسے تو ہیں، وہ ہو گئے ادھورے مسلمان۔ جن کا نیٹ ورک ٹھیک سے کام کر رہا تھا، جن کے پاس گراف جیسا نیٹ ورک ہو، ابوذر جیسے مولا کے غلام ہو، بس ان کا نیٹ ورک ٹھیک کام کرتا رہا، وہ ہو گئے شیعہ اثنا عشری۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں عزیزو۔ آئیے اب یہاں سے میں عرض کروں، ایک نصیری مجھ سے مل گیا شام میں اور کہنے لگا صاحب عجیب و غریب، دیکھیے بشار الاسد کا پورا قبیلہ کہ صاحب میں نے اس سے بحث کر لیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس سے بحث کرنا بیکار ہے، مولا علی نے تو اس سے بحث کی نہیں۔ آپ دیکھیے صاحب، وہ ہم نے کہا کہ بھائی آپ علی کو خدا مانتے ہیں؟ یس مانتے ہیں۔ تو پھر حسن اور حسین ان کے بیٹے ہیں، اگر وہ خدا ہیں تو ان کے بیٹے کیسے ہیں؟ آئیے مرحوم کے نام سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے کہا آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، آپ ہمارے جیسے بیٹے اور باپ کے قائل ہیں نا، ہم تو علی کو ایک چراغ مانتے ہیں، حسن بھی ان کا چراغ، حسین بھی ان کے چراغ، چراغ کے ہزاروں چراغ۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیے وہ کیا بات کر رہا ہے، قسم خدا یہی بات تو ہے۔ دیکھیے جب حسین نے کہا یا علی آپ خدا، علی نے قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس آئے استاد کے سامنے، دیکھیے شاگرد جب سر اٹھاتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ مولا آپ نے قتل کر دیا، سمجھانا چاہیے تھا۔ دیکھیے مولا علی کو کہہ رہے ہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ علی اب کی آئے، اب کے ذوالفقار الفقار رکھ کے آئے، ٹھوکر ماری، وہ زندہ ہو گیا۔ کہا دیکھ میں نے سمجھایا نہیں تھا، تو اسے سمجھا دے۔ بھائی میں نے نہیں سمجھایا تھا نا، لے میں اسے زندہ کر دے رہا ہوں، اب تو اسے سمجھا دے۔ اب وہ سمجھا رہا ہے کہ صاحب ہو بتاؤ علی خدا نہیں ہے، کیوں؟ کہا خدا اسے کہتے ہیں جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ کہا یہی تو میرے دعوے کی دلیل ہے۔ علی نے کہا تھا دیکھنا میں نے کہا تھا کہ سمجھانے کی بات نہیں ہے یہ، بس علی نے کہا اس کو باندھ دو اور آگ میں جلا دو۔ حسین نے فوراً کہا مولا میرے رب، یا رب العالمین، مجھے جو سزا چاہیے دیجئے، مگر آخری خواہش پوری کرنا دنیا کا دستور ہے۔ میرے قبیلے والوں کو بلا دیے تاکہ میں ان کو اپنی وصیت نصیحت دونوں بیان کر دوں۔ قبیلے والے آئے، کہا یاد رکھنا خدا اسے کہتے ہیں جو مردہ کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، اور خود اسے کبھی موت نہ آئے۔ چہلم کی مجلس ہے، بس جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ موت اس کے قریب نہ آئے، علی نے کہا اب میرے دعوے کو دلیل مل گئی، فوراً قتل کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا علی نے جب سجدے میں ضربت کھائی تو کیوں کہا فزتو برب کعبہ؟ نصیریوں کے دعوے کو دلیل سجدے میں علی نے دی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزو آئیے موت اور زندگی کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں۔ چہلم کے حوالے سے بات ہونی ہے، چہلم کی مجلس ہے، فضائل پڑھنے ہیں، انا اعطیناک الکوثر کے حوالے سے، اور 1 گھنٹے میں ہی سب کچھ کرنا ہے، اور 60 ہی منٹ کا گھنٹہ رہنے دینا ہے، 80-90 منٹ کا نہیں بنانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ موت کسے کہتے ہیں۔
اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کے ایک اسکالر سے پوچھئے زندگی کسے کہتے ہیں تو کہتا ہے ہماری باڈی میں فاسفورس، میگنیزیم، پوٹیشیم، آئرن، سوڈیم اور یہ اور وہ سب ملا کے، آئرن اتنا کہ 2.5-3 انچ کی ایک کیل بن جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. سوڈیم اتنا کہ صابن کی ایک ٹکیا بن جائے گی، 2 نہیں. فاسفورس اتنا کہ بچوں کی ایک پھلجڑی بن جائے گی، انار دانہ نہیں. میگنیزیم، پوٹیشیم اور یہ اور وہ، اور شوگر اتنا کہ آپ جو ہے پھر زندگی بھر چائے میں بغیر چینی کے آپ چائے پیجئے اتنا. نمک اتنا کہ بریانی میں آپ تھوڑا بہت ڈال لیجئے، اس کے علاوہ نہیں. سب ملا کے کتنا ہوا؟ 5 روپے کا آئرن، 10 روپے کا آپ کا سوڈیم، سب ملا جلا کے آپ 70-75 روپے کی آپ کی باڈی کا اسٹرکچر جو ایک MBBS ڈاکٹر نے بتایا. منا بھائی، ایک MBBS ڈاکٹر ہماری پوری فزکس کی ایویلویٹ کر کے پلس میگنیزیم پلس پوٹیشیم پلس سوڈیم پلس آئرن پلس فلاں کتنے ہو گئے؟ 70-75 روپے. یہی انسان کی زندگی اگر ہے تو کسی بنیا بقال کے ترازو پہ تول کے لے جا کے قصائی کی دکان پہ بیچ دو. میرا مولا یہ کہتا ہے تمہاری باڈی میں ایک ایسا جوہر بھی ہے، اگر تم بیچنے پہ آ جاؤ تو ایک ہجرت کے بستر کی ترازو پہ اگر رکھ دو تو قدرت کی مرضی تل جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. نفس کس چیز کا نام ہے معلوم ہے؟ تھوڑا سا مجمع چونکہ سمجھدار ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ بالکل ہلکے ہلکے کنارے میں نہ جاؤں، تھوڑا سا اتر کے پڑھ دوں تھوڑا سا اتر کے. انسان کس چیز کا نام ہے؟ 5 سینس کے مجموعے کا نام انسان ہے. دیکھنے کی طاقت آنکھ، سننے کی طاقت کان، بولنے کی طاقت زبان، سونگھنے کی طاقت ناک، چھونے کی طاقت ہاتھ. This is انسان. یہ 5 چیزیں. ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں سنیے گا. مولا فرماتے ہیں انسان ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے. لیکن مولا کے جملوں کو بھی ذرا سا غور سے دیکھنا پڑتا ہے. اگر پوری دنیا کی چربی گلا کے ایک آنکھ بنا دی جائے، کیا پوری دنیا کو دیکھنے لگے گی؟ پوری دنیا کے قبرستان کی ہڈیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، کیا وہ سننے لگیں گی؟ جب تک ان کے ساتھ نفس نہ ہو، روح نہ ہو، آتما نہ ہو، شعور نہ ہو، سینس نہ ہو، ضمیر نہ ہو، احساس نہ ہو. اگر احساس مر جائے، شعور مر جائے، نفس مر جائے تو ہڈی سن نہیں سکتی، چربی دیکھ نہیں سکتی. شعور، انگلیاں آپ کے شعور کا پتہ دیتی ہے. پھول نازک ہے، انگلیوں نے چھو کے بتایا مخمل جیسا ہے، کانٹا کھٹکتا ہے، انگلیوں نے چھو کے بتایا، آنکھوں نے نہیں بتایا. باہر والے چائے کے ہوٹل پہ پوری دنیا کی سیاست چائے کی ایک پیالی میں اونڈیل کے نیتا جی جب نیتا گیری کی لنترانیاں کرنے لگتا ہے ایک نوجوان، تو سگریٹ کے دمدار کش کی قسم جب وہ امریکہ لندن کو چائے کی ایک پیالی میں گھولتا ہے اور جو کہتا ہے اب کہ پردھانی میں نے جیت لی، پرائم منسٹر سے کم الیکشن نہیں ہوتا پردھانی کا. اب بات کرتے کرتے جب سگریٹ کا آخری ٹکڑا اس کی انگلیوں پہ آ کے چھن سے ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک لمحے کے لیے اگر حضرت شعور پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جائیں تو چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے بیٹھے انگلیاں جل جاتی ہیں. اگر شعور غائب ہو جائے تو انگلیاں جل جاتی ہیں. ایک لمحے کے لیے شعور غائب ہو جائے تو انگلیاں، اگر زندگی بھر کے لیے شعور کو اہل بیت کے دروازے سے ہٹا دو گے تو جہنم نہیں انتظار میں بیٹھا رہے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا یہ تو آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے، بیٹھے ہیں ظفر آباد میں، چلے گئے تھے پارلیمنٹ میں اس لیے انگلیاں جل گئیں. ایک بار زلیخا نے سب کو بلا کے انگلیوں میں ایک ایک نیمو ایک ایک چاقو دے دیا تھا اور کہا تھا یہیں رہنا، کہیں چلی نہ جانا. ہائے 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 ہائے، پہلے سے وارننگ دے دی تھی میری سہیلیوں، یہیں پہ رہنا، کہیں چلی نہ جانا.
दो रोया कतार बना के खड़ी हो जाओ, यूसुफ तुम गुजर जाओ, देखो यहीं रहना। यूसुफ गुजर गए, अपने हुस्न की दुनिया में सबकी निगाहों को ऐसा रेशम के डोरों से बांटते हुए लेके चले गए कि अब जो कटा तो फिर लेमू से लाल लाल और जूस, हाय हाय, पहला जूस देखा जो लेमू से सुर्ख सुर्ख निकला, मालूम हुआ पता नहीं चला कि लेमू कट गया या उंगलियां। मालूम हुआ अगर हजरत दमाग छोटे से हुस्न की दुनिया में खो जाएं तो पता नहीं चलता उंगलियां कट गई या नींबू। ये छोटे से हुस्न की दुनिया है। अगर मौला कायनात खालिक जमाल यूसुफ परवरदिगार आलम के हुस्न में मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के सजदे में चले जाए, कदमों से तीर निकल जाए और पता न चले। सलावत भेजे मोहम्मद। मालूम हुआ इंसान आंखों से नहीं देखता, नफ्स के पास रिमोट कंट्रोल होता है, हाथ से नहीं छूता, नफ्स के पास रिमोट। अच्छा चलिए, अगर नफ्स उसका बहुत अच्छा हो, आंखों का रेटिना खराब हो तो देख लेगा, कान के पर्दे में चोट लग गई हो और जख्मी हो गया हो तो सुन लेगा, नज़ला हो गया हो तो सूंघ लेगा, जबान बीमार हो गई हो तो चख लेगा, हाथ मफलूज हो गए हो तो छू लेगा। मालूम हुआ वो सब अपनी जगह, मगर इन पांचों का बेऐब होना जरूरी है। हाय, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फजाइल फजाइल फजाइल। मालूम ये हुआ ये एक नफ्स अगर पांच चीजों के जरिए से हमारी बॉडी की कायनात को चलाता है तो जरूरी है कि वो पांच वसीले, वो पांच सेंस जिनके जरिए से इस कायनात की बॉडी, ये बॉडी की कायनात चल रही है, वो बेऐब हो, बेदाग हो, बेरैब हो, बेनक्स हो, बीमारी ना हो, उनके पास हमेशा से सेहत हो, वो तंदुरुस्त हो, तवाना हो, पाकीज़ा हो, तब जाके ये पांचों चीजें आपके इस नफ्स को गवर्न कर सकती है। तो वो एक जिन पांच को पूरी कायनात चलाने के लिए पैदा करेगा, उनका बेदाग होना जरूरी है कि नहीं। इसीलिए एक दिन चादर में पांचों को बुला के उसने मोहर लगा दी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। पांचों बेऐब हो। अब उन पांचों में आइए एक चीज देखें, कुछ बाहर की चीजें, कुछ अंदर की चीजें। परेशानी यह है कि हमारे जिस्म के सारी खिड़कियां बाहर को खुलती हैं, आंख बाहर को देखती है, कान बाहर की आवाज सुनते हैं, हाथ बाहर की चीज छूते हैं, जबान बाहर को आवाज फेंकती है। इसलिए हम बाहर की चीजों को वैल्यू देखते हैं, अपने को आपको पहचानते हैं, हेयर स्टाइल, लैंग्वेज, लहजा, फिजिक्स, काठी, कामत, स्ट्रक्चर, मगर अंदर जो एक नफ्स का जौहर है, जब तक वो नहीं देखोगे। अब कुरान ये नहीं कहता कि मैंने इस्लाम को हाथों की हथेलियों पे उतारा, आंखों की पलकों पे उतारा, लबों की पंखड़ी पे उतारा। इस्लाम नहीं कहता है कि नाक की नोक पे उतारा, मच्छर तो उतारे हैं वहां। हाय, मैं क्या कह रहा हूं, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मच्छरों की जगह नाक है यहां से लखनऊ तक। हाय, मैं मच्छरों की क्या कैसे वजाहत करूं, ओ खटमलों में बैठ के कैसे मच्छरों की बातें करूं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मच्छर तो नाक पे उतरे, मगर इस्लाम न नाक पे उतरा, न हथेली पे उतरा, न चेहरे पे उतरा, इस्लाम उतरा नफ्स की जमीन पे। कुदरत ने कहीं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, फर्श अज़ा पे कुछ मोहतरम शख्सियतें आ रही हैं और हमें अपने सब मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहिए। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। चलिए, एक घंटे में ये 2-3 मिनट बढ़ जाएंगे। अच्छा, आइए मैं गुफ्तगू को जारी रखता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ अल्लाह ने जो है इस पूरी कायनात को पैदा किया, कितना खूबसूरत है ये इंसान। आँखों पे
मर जाइए, इतनी खूबसूरत आंखें, 99% बल्कि 109% कह लीजिए आंखों का कमाल है इंसान के चेहरे पे, हुस्न की दुनिया में। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मेरी मजबूरी है कि इंसान की आंखें इतनी खूबसूरत, मगर पूरे कुरान में कभी उसने कहा हो कि मैंने इंसान की आंखें इतनी खूबसूरत बनाई, आंखों की कसम? उसने कभी कहा हो खूबसूरत उंगलियों की कसम कुरान में कहीं खाई? मीर तकी मीर ने नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, बड़ा मारकतुल आरा मिसरा कहा, मगर कुरान कभी होठों की पंखड़ी की कसम नहीं खाता। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। कुरान ने कभी रुखसारों की कसम नहीं खाई। कुरान ने जब कसम खाई तो कहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा, मैं उस नफ्स की कसम खा रहा हूँ जो अजीम हो तो इतना के फरिश्तों को पीछे छोड़ दे, और पस्त हो तो इतना के जानवरों से नीचा चला जाए। मालूम हुआ जो कुछ है वो नफ्स है। अगर ये देखना इंसान का वजूद कैसा है तो देखो नफ्स कैसा है। नफ्स जिंदा है तो हाथ जिंदा, नफ्स जिंदा है तो आंखें जिंदा, नफ्स जिंदा है तो चेहरा जिंदा, नफ्स जिंदा है तो जबान जिंदा, नफ्स बेईमान तो हाथ बेईमान, नफ्स बेईमान तो आंखें बेईमान, नफ्स बेईमान तो होठ बेईमान, नफ्स बेईमान तो पांव बेईमान, नफ्स ईमानदार तो पूरा वजूद ईमानदार। अब यूं कहूं, जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह हो जाएगा, उसका हाथ यदुल्लाह, उसका चेहरा वजहुल्लाह, उसकी आंखें ऐनुल्लाह, वो खुद अलियन वलीउल्लाह। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये मौत और जिंदगी को मैं डिफाइन कर दूं। आंखें देख रही हो तो जिंदा, देखना छोड़ दे तो मुर्दा। कान सुन रहे हो तो जिंदा, सुनना बंद कर दे तो मुर्दा। जबान बोल रही हो तो जिंदा, बोलना बंद कर दे, नाटके बंद हो जाए तो मुर्दा। हाथ जुम्बिश कर रहे हो तो जिंदा, जुम्बिश करना बंद कर दे तो मुर्दा। नफ्स का, इंसान का दिल धड़क रहा है तो जिंदा, और धड़कने डूब जाए तो मुर्दा। नब्जें चल रही हो तो जिंदा, और डूब जाए तो मुर्दा। देखिए, इंसान सोच रहा हो तो जहन जिंदा, सोचना बंद कर दे तो मुर्दा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? इसका मतलब यह है कि हर वो चीज जिससे जिंदगी का काम चल रहा हो, फायदा पहुंचा रहा हो, वो जिंदा। दरख्त फल दे रहा हो तो जिंदा, फल देना बंद कर दे तो मुर्दा। हवा सांसें दे रही हो तो जिंदा, सांसें देना बंद कर दे तो मुर्दा। पानी प्यास बुझा रहा हो तो जिंदा, प्यास बुझाना बंद कर दे तो मुर्दा। मकान इंसान को साहिबान दे रहा हो तो जिंदा, साहिबान न दे रहा हो तो मुर्दा। माइक मेरी आवाज पहुंचा रहा हो तो जिंदा, आवाज पहुंचाना बंद कर दे तो मुर्दा। अब यह भी समझ लीजिए कि पूरी करबला किसी और जंग का नाम नहीं है। करबला हुसैन और यजीद के दरमियान होने वाली जंग का नाम नहीं है। करबला मौत और जिंदगी के दरमियान होने वाली इकलौती जंग का नाम है करबला। एक तरफ सारी जिंदगियां बन गई थी हुसैन, एक तरफ सारी मौतें बन गई थी यजीद। ईमान जिंदगी है हुसैन, कुफ्र मौत है यजीद। सजदा जिंदगी है हुसैन के साथ, परस्तिश मौत है यजीद के साथ। सच जिंदगी है हुसैन के साथ, झूठ मौत है यजीद के साथ। अदालत जिंदगी है हुसैन के साथ, नाइंसाफी मौत है यजीद के साथ। फिर आप कहेंगे जब एक तरफ मौत थी एक तरफ जिंदगी, तो झगड़ा किस बात का था? झगड़ा यह था कि बीच में इस्लाम आ गया था। मौत चाह रही थी अपने जैसा बना ले, जिंदगी चाह रही थी अपने जैसा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, एक चीज और, नेता चिराग अली साहब की मजलिस है। क़यादत किसे कहते हैं? क़यादत की पहली शर्त यह है कि जो अंदर हो वही बाहर हो। मेरे साथ दिक्कत यह कि मजलिस याद करके नहीं आता, ये इसलिए दिक्कत भी होती है, बीच में सोचना भी पड़ता है। काश हमारे वो रहनुमा। अब मैं बताओ, दुनिया की क़यादत और सारी नेतागिरी अगर करनी है तो जब तक अली के चौखट पर नाक नहीं रगड़ लोगे ना, क़यादत आएगी नहीं। बल्कि इस आस्थाने पे मैं भारत का एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अभी एक कंप्लेंट लेटर हमने गवर्नमेंट को लिखा। हमारी प्रतिभा देवी पाटिल जी शाम में गई थी,
مگر ان کے مشیر جانے کیسے تھے کہ جناب زینب کے روضے پہ انہیں لے نہیں گئے. میں نے اپنا احتجاج درج کرایا. نمبر 1, پوری دنیا کے کسی لٹریچر میں ہسٹری ہو یا فکشن, جناب زینب سے بڑا کردار کہیں ملا ہی نہیں جس نے حکومت کے خلاف اس طریقے سے لڑائی لڑی ہو. بڑے ماڈرن بن رہے ہیں انگریز, امریکہ میں, لندن میں, کوئی ایک جناب زینب جیسا کردار دے دو جس نے وقت کے حاکم کے خلاف اتنا بڑا احتجاج کیا ہو کہ اس کو اسی کے دربار میں جوتے نکال کے مار دیے ہو. اگر کسی عورت کو یہ جذبہ ہے کہ وہ سربراہی کرے اور عورتوں کے حقوق کی لڑائی لڑے تو پہلے جناب زینب کا کیریکٹر پڑھو. اور انیتا رائے ہمارے انڈیا سے لندن چلی گئی, وہ مذہب اس نے بدل دیا اور وہ شیعہ سنا شروع ہو گئی صرف جناب زینب کو پڑھ کے. اور اس نے جناب زینب پہ بھی ریسنٹلی کتاب لکھی, کئی زبانوں میں آ گئی انیتا رائے کی کتاب, وہ آپ پڑھیے. اور دوسرے, جس ملک شام میں ہماری پرتیبھا دیوی پاٹل جی گئیں, وہاں اگر جناب زینب نہ ہوتی تو دنیا کے نقشے میں ہو سکتا ہے کوفہ تو بچ جاتا مگر شام تو نہیں بچ سکتا تھا اگر زینب نہ ہوتی. اور پھر آپ ایک حکومت کی نمائندہ بن کے گئی تھی نا. آج حکومت چلا کون رہا ہے؟ جس کے سر پہ سونے کا تاج ہو. شہزادی کی تربت پہ جا کے دیکھیے, سونے کا تاج بتا رہا ہے کہ ملک کسی کا ہو, حکومت زینب کی ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. آئیے ہم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ہمارے آج کے دیکھیں بھارت کے نیتاؤں کی کمی. چونکہ بھارت ایک بڑی کنٹری ہے, یہاں کے نیتا پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ سرکار کا ہوتا ہے مگر استعمال ذاتی لائف پہ ہوتا ہے. دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں, فون کا بل موبائل کا گورنمنٹ بھرے گی مگر گفتگو بیگم سے ہوگی. صلوات اتنی تیز آواز میں بلند کیجئے کہ حیدر بھائی موبائل بند کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے, پیٹرول گاڑی میں گورنمنٹ کا, تفریح بیگم بال بچے, ٹکٹ ہوائی جہاز کا گورنمنٹ, تفریح صاحبزادے, لسٹ بہت آگے ہے, جانے دیجئے, ممبر کے تقاضے کے خلاف ہے. اس کے بعد کبوتروں کی طرح لوگ چل رہے ہیں, گورنمنٹ بجٹ دے رہی ہے. معلوم ہوا اگر بجٹ اپنا ہو تو استعمال اپنا, کام سرکاری ہو تو پھر سرکاری کام ہوگا, اپنا ذاتی کام نہیں ہوگا. میرا مولا بیت المال کا حساب کر رہا ہے, آنے والا انسان سلام کر رہا ہے, مولا آپ پہ سلام, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھہرو, پہلے وہ چراغ بجھا دو جس میں بیت المال کے پیسے کا تیل ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں مولا علی کے پاس وہ قوت تھی کہ 40 لوگ جس خیبر کے لوہے کے دروازے کو مل کے کھولتے اور بند کرتے ہوں, اس کو اپنی انگلیوں پہ اگے ہوئے پشت کی ناخن کی جانب سے ہلکا سا جھٹکا دیا تو محسن نقوی کی زبان میں اتنی اوپر جا کے غائب ہوا کہ 1500 سال ہو گئے, فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں, دروازہ مل ہی نہیں رہا ہے. یہ شجاعت میرے مولا کی. ناتوانی کا عالم یہ تھا کہ دسترخوان پہ دونوں گھٹنوں سے جو کی روٹی کا ٹکڑا توڑتے تھے اور نہیں ٹوٹتی تھی. نیتا جی کہتے ہیں دونوں میں ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے, یا تو یہ ناتوانی یا تو وہ توانائی, یا تو یہ ناطاقتی یا تو وہ طاقت. اگر یہاں اتنے کمزور تھے کہ گھٹنوں سے روٹی نہیں ٹوٹتی تھی تو خیبر کا دروازہ انگلیوں سے توڑا کیسے, اور اگر خیبر کا دروازہ انگلیوں سے توڑ لیا تو روٹی ٹوٹتی کیسے نہیں تھی. ہائے میں تمہیں کیا سمجھاؤں. پوری مجلس کا مزاج وہی ہے کہ ہر چیز دور سے دیکھو گے تو ادھوری, اتر کے دیکھو گے تو پوری. علی ایسے کردار کا نام ہے جسے ایک نارمل انسان نہیں سمجھ سکتا. معجزہ. علی کی شریعت میں اگر کوئی سرکاری کام میں ذاتی خیریت پوچھنے آ جائے تو علی چراغ بجھا دیتے ہیں. علی سرکاری چیز ذاتی زندگی میں استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں. ہاتھ علی کے تھے, وجود علی کا تھا, چہرہ علی کا, آنکھیں علی کی, مگر اس میں دی ہوئی طاقت تھی سرکاری. جب خیبر کا دروازہ میرے مولا نے اکھاڑا تو لوگوں نے کہا یا علی مبارک مبارک مبارک.
علی نے کہا بل بقوت ربانیہ، مجھے مبارکباد مت دو، یہ طاقت تو اللہ کی دی ہوئی تھی۔ خیبر کا دروازہ توڑنا سرکاری کام تھا، روٹی توڑنا ذاتی کام تھا۔ سرکاری طاقت ذاتی کام میں استعمال کرنا علی کی شریعت میں حرام تھا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ علی 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 قبر کے اندر علی 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 کے پاس جو سرکاری چیز ہے اسے ذاتی چیز میں استعمال کرنا، ذاتی کام میں استعمال کرنا علی کی شریعت میں حرام ہے۔ اگر دنیا کا لیڈر صرف اور صرف علی کی زندگی کا ایک پہلو سامنے رکھ لے، دنیا صحیح ہو جائے گی قسم خدا کی۔ آپ دیکھیں، اچھا ایک بات یہ بھی کہوں کہ صرف طاقت ہی کی بات نہیں، علی کے پاس تو سب کچھ سرکاری تھا سوائے دسترخوان پہ اپنی زندگی کے، اس لیے علی کی روٹی نہیں ٹوٹتی تھی۔ آنکھیں علی کے پاس سرکاری، ہاتھ علی کے پاس سرکاری، اسی لیے تو اپنے دشمن کو چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑ دیتے تھے اپنے دشمن کو، اور وہ کمبخت جا کے کہتا تھا دیکھا علی کی تلوار سے بچ کے آ گئے۔ بے وقوف، تم نہیں بچ کے آئے، 5ویں 6ٹھی نسل میں کوئی ایک اللہ والا ہے جو تمہیں بچا کے لے آیا۔ تمہارے علی نے اسے دیکھ لیا ہے جو 5ویں 6ٹھی نسل کے بعد کوئی ایک مومن آنے والا ہے، اور تم کہہ رہے ہو علی کی تلوار سے بچ کے آئے۔ دعائیں دو اپنے چھٹے پوتے کو۔ اب ایک بات یہ بھی کہہ دوں، تمہاری نسل میں آنے والا چھٹا پوتا علی کی ذوالفقار سے تمہیں بچا سکتا ہے، تو علی ابو طالب کو جنت میں نہیں